السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پچھلی ویڈیوز میں نے آپ سے دعا واقعہ شیئر کیا ہے، آج بھی ایسی ہی ایک دعا شیئر کروں گی، اور انشاءاللہ کہ اس دعا کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 4 رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد اگر یہ دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو، وہ جو بھی دعا کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور سنیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک صحابی تھے اور وہ تاجر تھے اور اپنا مال دوسروں کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے اور بہت عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ پھر ایک دفعہ وہ سفر میں گئے، انہیں راستے میں ایک ہتھیاروں جن کے پاس بہت زیادہ ہتھیار تھے، ایسے ڈاکوؤں سے ان کا سامنا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنا سارا سامان یہاں رکھ دو، اور انہیں حالانکہ سامان کی نہیں بلکہ وہ چاہتے تھے کہ صحابی کو قتل کر دیں۔ آپ نے پڑھا ہو کتابوں میں کہ جب دین اسلام پھیلا تھا شروعات میں بہت مشکلات تھی صحابیوں کے لیے، تو ایسے ہی وہ چاہتے تھے کہ ہم اس صحابی کو قتل کر لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابی نے انہیں کہا کہ میرا مال لے لو، مطلب مجھے چھوڑ دو، لیکن ایسا نہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کا خون بہانا چاہتے ہیں۔ تو صحابی نے انہیں کہا کہ مجھے ذرا مہلت دو، میں نماز پڑھ لوں۔ تو ان ڈاکوؤں نے کہا جتنی مرضی چاہے نماز پڑھ لو، پھر تو ہم نے تمہیں قتل کرنا ہے۔ تو انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور یہ دعا مانگی، یا ودود ذی العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک التی لا ترام وملکک الذی لا یضام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص، ٹھیک ہے، ھذا اللص یا مغیث اغثنی۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہ آئے تو آپ بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں اور ریکارڈ کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ لکھ لیں آپ، تو اگر کسی حرف کی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے کمنٹس میں پوچھیں۔ تو ان کی دعا پڑھنے کی ابھی دیر تھی کہ اچانک ایک گھوڑا ان کے سامنے نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں گھوڑے پر ایک آدمی بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جسے اٹھا کر وہ اپنے گھوڑوں کے کانوں کے درمیان بلند کیے ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو گھوڑا تھا اس کے کانوں کے درمیان اس نے اس کو بلند کیا ہوا تھا، تو اس نے اس ڈاکو کو نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ اس گھوڑ سوار نے، جو گھوڑے پر سوار تھا، اس نے اس خون کرنے والے کو، جو صحابی کا خون کرنا چاہتا تھا، اس کو قتل کر دیا۔ پھر وہ اس تاجر کی طرف متوجہ ہوا، یعنی کہ جو صحابی تجارت کرنے والے تھے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ تاجر نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اللہ نے تمہارے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، آپ نے پہلی مرتبہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ ٹھیک ہے، جب پہلی دفعہ اس صحابی نے دعا کی تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں نے آسمان کے دروازوں کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ جب آپ نے دوبارہ دعا کی تو میں نے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنی۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ جب دعا کی تو کسی نے یہ کہا کہ یہ ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یعنی کہ فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا کام میرے ذمہ کر دیں، کہ وہ آپ کے صحابی کو اللہ کے نبی کے صحابی کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو اس ڈاکو کو قتل کرنے کا کام میرے ذمہ کر دیں۔ تو پھر اس فرشتے نے کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو کہ جو آدمی بھی وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔ دیکھیے اس میں ہماری کتنی بڑی ایک بات رکھتی ہے، ایک فضیلت ہے کہ ہم اگر اس دعا کو پڑھتے ہیں نماز پڑھ کر کسی بھی مقصد کے لیے، اگر ہم کسی مصیبت میں ہیں، پریشان ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری وہ پریشانی، ہماری وہ مصیبت حل کریں گے، چاہے ہم مصیبت زدہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن اگر ہم جب دعا مانگیں گے تو اللہ ہمیں مصیبت سے آنے والی ہو تب بھی بچا لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بھی مجھ سے کوئی نہ کوئی اچھی بات شیئر کیا کریں، دیکھیں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، آپ بھی مجھے کچھ نہ کچھ اچھا بتایا کریں تاکہ اس پہ میں بھی عمل کروں، تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ ایسے ہی اپنے دوستوں سے اس کو شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔